نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ ان دونوں شخصیات کے جو ایام وصال ہیں وہ رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں اور اس میں زیادہ تفصیل سے بیان نہیں ہو پاتا، کیونکہ تراویح کے بعد زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے ارادہ ہوا کہ آج خاص طور سے اس سے پہلے کہ ہم حسنین کریمین اور اس کے بعد واقعات کربلا کی طرف رخ کریں، مولائے کائنات کا کچھ ذکر خیر ہو جائے۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے وہ ذات ہے کہ جنہیں آغوش مصطفیٰ میں یعنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں تربیت پانے کا شرف حاصل ہوا، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے آغوش مصطفیٰ میں ہی آنکھ کھولی اور حضور ہی کی تربیت میں اپنی عمر کے میں پروان چڑھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار حرا سے واپسی پر سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا زملونی زملونی زملونی، وہ بخاری شریف کی سب سے پہلی اور طویل حدیث پاک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی اگلی صبح میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ یہ نئی بات تھی۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور جو عبادات ہوتی تھی وہیں فرماتے تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ گھر میں زوجین یعنی میاں بیوی اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے اور اسی کی تبلیغ کا مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی، میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ دین قبول کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ پہلے تو میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ لوں گا، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ رات گزری، بستر پر علی پہنچے تو نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدلتے رہے، سوچتے رہے، غور فکر کرتے رہے، اور جب صبح ہوئی تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سوچ لیا ہے، کلمہ پڑھا کر دامن اسلام میں داخل فرما لیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور دامن اسلام میں داخل ہوئے۔ اس طریقے سے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 8 یا 10 سال کی تھی، یعنی 8 سے 10 سال کے بیچ میں تھی۔ اس عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا اور گویا کہ اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لوگوں میں اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص ہیں۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش میں یعنی آپ ہی کی گود میں تربیت پانے کی وجہ یہ تھی کہ جناب ابو طالب کے بچے ہو رہے تھے کافی، اور ان کی آمدن کا جو ذریعہ تھا یعنی جو سورس آف انکم تھا وہ کوئی ایسا نہ تھا کہ آپ بہت مالدار تھے۔
تو مولا کائنات یعنی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہہ کر مانگ لیا تھا کہ چچا آپ کا بوجھ ذرا کم ہو جائے اور ان کی پرورش میں اپنے ذمے میں لے لیتا ہوں. تو یہ ایک بہانہ بنا، اور حقیقت بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے حضور کی گود میں تربیت پائی. نہ کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی آپ نے بتوں کی پوجا کی، نہ کبھی آپ نے زنا کیا، نہ کبھی زمانے جاہلیت کا کوئی کام کیا. آپ کی ذات اتنی منور تھی، اتنی معظم تھی کہ جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یعنی اللہ تعالی آپ کو عزت عطا فرمائے کیونکہ آپ نے اپنی زندگی ہی عزت والی زندگی گزاری ہے. یہ نام یہ لقب جو آپ کے ساتھ لگایا جاتا ہے اس کی خاص وجہ ایک یہ بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو جس ذات کو اپنے بستر پر لٹانے کے لیے منتخب فرمایا وہ ذات مولائے کائنات کی ذات گرامی. اور مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھروسہ، آپ کی ہمت، آپ کی جرت کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے علی آج کی رات مجھے ہجرت کرنی ہے، تم میرے بستر پر لیٹو گے، میری سبز چادر جو ہری چادر ہے، گرین جو چادر ہے، اسے اوڑھ کر لیٹو گے. حضرت علی بھی جان رہے ہیں کہ گھر کے باہر کافروں نے گھیراؤ کر رکھا ہے اور وہ کسی بھی وقت موقع پا کر گھر کے اندر داخل ہوں گے. بستر بھی مصطفیٰ کا بستر ہے، چادر بھی مصطفیٰ کی چادر ہے اور چہرہ بھی کھلا ہوا نہیں ہے. ان کا مقصد تو قتل ہی کرنا ہے. سر ڈھانک کر سوؤں گا تو موت کے اور زیادہ چانسز ہیں، لیکن ایک طرف حیدر کرار کی ہمت بھی ہے اور یقین ہے کہ شیر چاہے سو رہا ہو مگر پھر بھی شیر ہی ہوتا ہے. اور دوسری بات مولائے کائنات کو یہ یقین تھا کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم میرے بستر پر سو گے، صبح ہوگی تو میرے پاس جتنے لوگوں کی امانتیں ہیں سب کی امانتوں کو واپس کرنا اور پھر تم بھی مدینے چلے آنا. حضرت علی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو کسی بھی رات میں زندگی کا بھروسہ نہ تھا مگر آج کی رات یقین تھا کہ موت کبھی بھی آئے آج کی رات نہیں آ سکتی، کیونکہ زندگی کی گارنٹی، زندگی کی ضمانت اس نے عطا کی ہے جس کے دستے پاک میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے خزانے عطا فرمائے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آرام سے سو گئے، ورنہ آپ یقین جانیے ایسے موقع پر تو اچھے دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کسی اور کے ساتھ ہوتا تو کہتا ہم ہی تم کو بیوقوف ملے ہیں، مرنے کے لیے ہم کو بستر پر لٹا رہے ہو، کیونکہ موت یقینی نظر آ رہی ہوتی تھی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی نبوت پر اور حضور کی غیب دانی پر کہ حضور غیب جانتے ہیں، حضور کو پتہ ہے کہ کل آگے آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے، یہ حضور کو پتہ ہے. اور جب حضور نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے کہ ہاں تمہیں کل امانتیں سپرد کر کے میرے پاس آنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کل مجھے موت نہیں آنے والی. اب یہاں پر ایک بات اچھے سے سمجھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. اور فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی ہے کہ جو بارش نازل فرماتا ہے. اور فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی ہے جو جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے. اور وہی ہے کہ ماذا تکسب غدن، وہی جانتا ہے کہ کون سی جان آگے کیا کرنے والی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون سی جان کب مرنے والی ہے. اس میں 5 چیزوں کا بیان ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے.
جب اس پر گفتگو ہوتی ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے، یہ ساری پانچوں چیزوں کا، تو ان کو کہا جاتا ہے علوم خمسہ، یعنی 5 چیزوں کا علم، کہ قیامت کا علم اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کہاں نازل ہوگی، اور اس کے ساتھ اور انسان کیا عمل کرے گا کل اور کب مرے گا، فی ای ارض تموت، کس جگہ پر مرے گا، یہ 5 چیزیں۔ تو یہ جو وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان کر دیا کہ 5 علم میرے پاس ہی ہے، لہٰذا تم لوگ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے غیب کے علم ثابت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ حضور کو پتا تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے اور ایسا تھا ویسا تھا، یہ سب غلط بات ہے، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو ان ظالموں کی نظر اس پر تو ہوتی ہے کہ ہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ان چیزوں کا علم میرے پاس ہے، مگر یہ قرآن کی دوسری آیت سے آنکھ بند کر لیتے ہیں جہاں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو بھی آپ پہلے نہیں جانتے تھے ہم نے سب آپ کو سکھا دیا ہے۔ بے شک یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم میرے پاس ہے۔ اللہ کا علم تو بہت بڑا ہے، اللہ کے پاس تو بہت سے علوم ہیں، وہ ہیں جو شاید کسی کے اور شاید کیا کسی کے پاس نہیں ہے، اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے علم کی طرح کسی کا علم نہیں ہے۔ بات صرف 5 کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کے یہ علوم نہیں عطا فرمائے تھے، اور پھر اللہ نے جب چاہا تو اپنے کرم سے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ یہ ہے حقیقت۔ اور دیکھو ورنہ قرآن کی آیت اور حضور کی زندگی میں کوئی کانٹرڈکشن تو نہیں ہو سکتا نا، اور حضور تو بہت عظیم ہیں، بہت عظیم ہیں۔ صحابہ کرام میں اس کی مثال ملتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم اور اسما اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمہاری تیسری بہن ہے ان میں اپنا حصہ برابری سے بانٹ لینا۔ تو حضرت عائشہ عرض کرنے لگی اے ابا جان ہماری تو بس ایک ہی بہن ہے، میں ہوں اور اسماء، تیسری بہن کہاں سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہماری فلاں زوجہ حاملہ ہیں ان کے بطن سے بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ تو اس آیت میں ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، مگر اللہ اپنے محبوب کو دیتا ہے علم، اور محبوب کے صدقے میں محبوب کے غلاموں کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، یہ ایک اکیلا ٹاپک ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کون سی جان کہاں مرے گی اور کل کیا ہونے والا ہے، یہ دونوں اس روایت سے، اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ حضور کو پتا ہے علی کو کل مرنا نہیں ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ کل علی کو امانت لوٹانا ہے اور واپس مدینہ تشریف لانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے سوئے، صبح ہوئی، لوگوں کو اپنا جو مال تھا ان کی امانت کا وہ عطا کیا اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو روایتوں میں ہے کہ حضور کے جانے کے بعد حضرت علی کا دل حضور کی جانب اتنا لگتا تھا کہ آپ کو چین نہ آتا تھا۔ آپ نے جلدی جلدی امانتیں سارے لوگوں کے سپرد کی، اور جب مدینہ طیبہ کی طرف نکلے ہیں تو کہیں راستے میں قیام نہیں کیا، یعنی ٹھہرتے نہیں تھے، معمولی ٹھہرتے تھے اور فوراً چلتے تھے، ایسا نہیں کہ رات گزار لی کہیں اور ٹھہر گئے پھر آرام سے نکلے۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہ ذرا آرام سے فرمائی۔ آپ اسٹریٹجی دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عالی شان تھی۔ آپ کبھی نقشے میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت فرمائی ہے۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ ایک طرف مکہ شریف ہے، دوسری طرف مدینہ شریف ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر نکلنا تھا، سمپل اگر نکلتے تو حضور یوں مکے سے نکلتے مدینہ پہنچتے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ نقشہ دیکھیں تو حضور مکے سے نکل کر کدھر گئے ہیں؟ سب سے پہلے کس پہاڑ میں جا کر، اس کی کیو میں آپ نے جا کر آرام فرمایا ہے، جبل سور میں آرام فرمایا ہے۔ جبل سور کی کیو میں آپ نقشے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جبل سور مکے سے مدینے کے راستے پر نہیں ہے، مکے سے آگے دوسری راستے پر ہے۔ یعنی حضور پہلے مکے سے دوسرے ڈائریکشن میں گئے، مدینے کی طرف آئے ہی نہیں، جبل سور گئے اور وہاں پہ کئی رات آپ نے قیام فرمایا تاکہ جو ڈھونڈنے والے ہیں وہ مدینے کے راستے پہ ڈھونڈتے رہیں۔ پتہ یہ سب کو تھا کہ مدینہ ہی جانا ہے، تو سب مدینے کے راستے پہ ڈھونڈتے رہیں، کوئی ادھر ڈھونڈتا، کوئی ادھر، کوئی ادھر، اور حضور جدھر گئے وہ مدینے کا بالکل اپوزٹ ڈائریکشن تھا۔
ڈھونڈ ڈھونڈ کے جب سب تھک گئے تب حضور نے جبل سور کو چھوڑا اور پھر آپ نے سمپل راستہ اختیار نہیں فرمایا. آپ ابھی زگ زیگ کی طرح یوں کبھی جاتے کبھی ادھر جاتے اور وہ طویل راستہ اختیار فرمایا جدھر جلدی کوئی نہیں جانتا تھا, اور سمندر کا جو ساحلی علاقہ تھا, کنارے کا علاقہ ہوتا تھا, حضور نے وہاں کا سفر اختیار فرمایا. پتا کیا چلا, حضور سے زیادہ اللہ پر کوئی بھروسہ کرنے والا نہیں ہے, لیکن جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو پہلے تدبیر کریں پھر تقدیر پر بھروسہ کریں. یہ حضور کی سیرت ہمیں سکھاتی. حضور کی سیرت ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم ربیع الاول شریف کے موقع پہ کچھ ایسا پلان کریں گے کہ تفصیل کے ساتھ سیرت کا بیان ہو انشاءاللہ. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روانگی کے بعد حضرت علی کا دل اتنا لگا رہتا تھا کہ آپ نے جلد از جلد لوگوں کو نپٹا کر سوچا کہ فوراً ہجرت کی جائے اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. آپ نے آرام نہیں کیا, زیادہ ٹھہرے نہیں. جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو آپ کے پیروں سے خون نکل رہا تھا, کیونکہ جو آپ نے جوتے پہنے تھے وہ سب پھٹ چکے تھے. پھر بھی حضرت علی کے قدم رک نہیں رہے تھے. والہانہ انداز میں جب حضرت علی مدینہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو حضور بھی بڑھے, علی بھی بڑھے اور آ کر گلے لگے اور زارو قطار رونے لگے. ایسا لگ رہا تھا جیسا کوئی محب اپنے محبوب سے گلے مل کر آرام حاصل کر رہا ہے. لوگوں نے توجہ کی, کہا علی اپنا پیر تو دیکھو. کہا پیر چھوڑو, رخ محبوب کو دیکھو. اللہ اکبر. یہ حضرت علی کی محبت تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی کیسی فرماتے تھے. جنگ کا موقع ہوتا, غزوہ ہوتا تو حضرت علی کو روانہ تو کرتے جہاد کے لیے, کیونکہ جہاد کے لیے روکا نہیں جا سکتا, روانہ کرتے, مگر اس کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھاتے اور کہتے یا اللہ جب تک میں علی کو دوبارہ واپس نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ عطا کرنا. اس قدر محبت فرماتے تھے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ ہجرت کر کے پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے والے مہاجر اور مدینے میں رہنے والے جو انصار تھے ان کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا, بردرہوڈ کا رشتہ قائم فرمایا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا. سارے لوگوں کو بنا دیا حضور نے. حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے, واپس آئے. ان کو جب پتا چلا باہر ہی کہ حضور نے سب کو بھائی بنا دیا ہے, پوچھا علی تمہارا کیا ہوا؟ کہا میرا تو ابھی کچھ پتا نہیں کون میرا بھائی بنا. حضور کی بارگاہ میں پہنچے, کہا حضور سب کو آپ نے بھائی بنا دیا, ایک مہاجر اور ایک انصاری کو, میرا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تمہارا کس کو بناؤں, تم تو میرے ہو, دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو. جن کو حضور نے اپنا بھائی بنایا وہ کبھی حضور کو بھائی نہیں کہتے تھے. اللہ اکبر. اور یہ ظالم 2-2 5-5 فٹ کے لوگ یہ کہتے ہیں حضور تو بس بڑے بھائی کی طرح ہے. معاذ اللہ. تو جو حضور کو اپنا بڑے بھائی کی طرح سمجھے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے, یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ حضور کی اور کسی بھی نبی کی عزت کو گھٹانا ہے اور نبی کی توہین کفر ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ساتھ رہے, کسی موقع پر بھی حضور کو اکیلا نہیں چھوڑا. غزوہ بدر ہوا اس میں رہے ساتھ ساتھ, اور آگے بڑھ کر کے آپ نے مقابلہ فرمایا. جب غزوہ احد ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں بھی شرکت فرمائی. اور ایک اہم واقعہ آپ کو بیان کروں گا, چونکہ غزوہ احد میں کچھ صحابہ کرام کی چھوٹی غلطی کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا کہ پہاڑ کی اونچائی کی طرف سے بھی کفار آ گئے اور نیچے کی طرف سے بھی آ گئے, یعنی دونوں طرف سے لوگوں نے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا, اور ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ دوسرا شخص کہاں ہے. یہاں تک کہ کفار نے شور مچایا کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا, معاذ اللہ رب العالمین. اب مسلمان اس میں اور بے چین ہو گئے, کچھ تو ایسے نروس ہوئے کہ جنگ کا میدان چھوڑ کر ہی چلے گئے, کچھ کی ہمت ایسی ہار گئی کہ شہید ہونے لگ گئے. اب تلوار چلانے کی وہ جرت نہ ہوتی تھی کیونکہ حضور کے انتقال کی خبر بہت بڑا صدمہ تھا. چند صحابہ کرام جو بڑی عزم و جواں مردی کے ساتھ لڑ رہے تھے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو سب سے پہلے میں نے زندہ لوگوں میں تلاش کیا کہ حضور کہیں نظر آئے, نظر نہیں آئے. میں نے دیکھا کہ چلو جو لوگ شہید ہو گئے ان میں تلاش کروں, حضور اس میں بھی نظر نہیں آئے. پھر میں نے کہا حضور جنگ کا میدان چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے, ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ جس طریقے سے اللہ نے
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے دشمنوں سے بچانے کے لیے آسمان پر اٹھا لیا تھا، ایسے ہی میرے آقا کو بھی اٹھا لیا ہوگا دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر حضور اٹھا ہی لیے گئے ہیں اور دشمنوں نے ایسا کیا ہی ہے تو پھر میں اب کیوں نہ تلوار نکال کر کے یعنی پوری جمع مردی کے ساتھ لڑوں جب تک کہ میں خود بھی شہید نہ ہو جاؤں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے تلوار نکالی اور کفار پر ٹوٹ پڑا اور بالکل پوری جمع مردی کے ساتھ لڑنے لگا۔ جب کفار کی پرتیں ہٹی، جب یعنی وہ لوگ چھٹے ذرا سا، میں نے حضور کو دیکھا تو خوشی کے آثار میرے چہرے پر آئے اور میں حضور کے قریب گیا۔ حضور کو کافروں نے گھیرا ہوا تھا۔ میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں اے علی ان کافروں کو یہاں سے دفع کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں پورے گروہ کی طرف اکیلے ہی بڑھ کر ان سے مقابلہ کرنے لگا، ان کو ہٹایا۔ پھر حضور فرمایا اے علی ان لوگوں کو دفع کرو، تو میں اس طرف بڑھا اور میں نے وہاں دفع کیا۔ اس طرح حضور کہتے رہے علی ان کو ہٹاؤ، میں ان کو ہٹاتا اور اکیلا سب کی طرف گھوم جاتا۔ کبھی کہتے ان کو ہٹاؤ، میں ان کو ہٹاتا۔ میں اتنی جمع مردی سے لڑا کہ جبریل امی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علی کی بہادری تو قابل تعریف ہے، بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیوں نہ ہو انا منہ و انہ منی، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں تو سنیے وانا منکما، اور یا رسول اللہ میں آپ دونوں لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی تھی، جواں مردی بھی تھی اور آپ کی بہادری بھی تھی۔ سن 2 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے لیے پیغام بھیجایا۔ حضور نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضور نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ انہی لوگوں نے کہا علی سے کہ علی اب تم بھی نکاح کا پیغام دے کر دیکھو، کیونکہ سب یہ چاہتے تھے کہ حضور سے رشتہ قائم ہو جائے، حضور کے گھر والوں سے نسبت ہو جائے۔ حضرت علی ذرا ہچکچا رہے تھے، مگر جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے رشتہ قبول فرما لیا، نکاح فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ دار بھی حضور ہی تھے، حضرت فاطمہ کی ذمہ دار بھی حضور ہی تھے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک صحابی نے ایک گھر دیا، اس میں حضرت علی حضرت فاطمہ کو لے کر تشریف لے گئے۔ جب وہاں گئے تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا ایک باؤل میں، ایک پیالے میں، اور اس پر کچھ دم کیا، اور دم کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت علی کے سینے اور بازو کی طرف چھڑکا، پھر حضرت فاطمہ کی طرف چھڑکا اور حضرت فاطمہ سے کہا اے میری لخت جگر، میں نے اپنی نظر میں اپنے گھر والوں میں سے سب سے اچھے شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے، دعائیں عطا فرمائی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لخت جگر مصطفیٰ تھیں، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ جو حضور نے ساز و سامان عطا فرمایا تھا، جس کو اردو میں جہیز بھی کہا جا سکتا ہے، کیا عطا فرمایا تھا؟ ایک چکی عطا فرمائی تھی، ایک چارپائی عطا فرمائی تھی، اور ایک گدا تھا۔ وہ گدا کسی روئی کا نہیں تھا، اس میں کھجور کی چھالیں بھری ہوئی تھیں۔ یہ چند چیزیں، ایک مشک عطا فرمائی تھی جس میں پانی بھر کے لایا جاتا تھا، یہ چند چیزیں عطا فرمائی تھیں۔ سیدہ فاطمہ حضور کی اتنی پیاری بیٹی تھیں، لیکن حضرت علی سے نکاح کے بعد گھر کا سارا کام، کھانے پکانے سے لے کر برتن دھلنے سے لے کر کنویں سے پانی نکالنے تک سارا کام خود اکیلے ہی فرماتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ، بہت شرما کر عرض کی حضور ایک غلام عطا فرما دیں، کوئی باندی عطا فرما دیں کہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹائے۔ حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تم سے پہلے غلام اور باندی کے حقدار بدر کے وہ یتیم بچے ہیں، یعنی جنگ بدر میں شہید ہونے والے جو لوگ ہیں ان کے بچے ہیں، کہ پہلے میں انہیں عطا کروں بعد میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، کہ حضرت فاطمہ سے اتنی محبت تھی، اس کے باوجود بھی حضور نے دوسرے لوگوں کا پہلے زیادہ خیال فرمایا۔ جس وقت حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا، اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال یا 17 سال یا 18 سال بتائی جاتی ہے، کیونکہ یہ روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ کی پیدائش یا تو اعلان نبوت سے 1 سال پہلے ہے یا 1 سال بعد ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضرت فاطمہ کی پیدائش ہے۔ تو اگر 5 سال پہلے ہے تو 5 یہ سال، اور 13 سال حضور مدینے میں رہے تو 13 5 18 سال، اور سن 2 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا، تو اس طریقے سے 19 20 سال کی آپ کی عمر نکلتی ہے۔ باقی جو روایتیں ہیں ان کے اعتبار سے دیکھیں تو 15 16 سال آپ کی عمر مبارک نکلتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم دونوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے ہیں؟ اب باپ سے یہ بڑا عجیب سوال ہے. ایک طرف تو بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ اور دوسری طرف حضرت علی ہیں جن کو حضور نہیں پالا ہے. جواب کیسا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت ہیں. فرماتے ہیں کہ اوتی تو جوامع الکلم کہ اللہ نے مجھے حکمت والے ایسے کلموں کا علم عطا کیا ہے کہ میں کوزے میں سمندر کو بھر دیتا ہوں. یعنی حضور کی باتوں میں وہ کمال ہے کہ ایک ایک جملے میں ایسا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ کئی کتابیں اور کتابوں کے دفتر ختم ہو جائیں. حضور نے فرمایا کہ فاطمہ سے میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن تم فاطمہ سے زیادہ مجھے عزیز ہو. یعنی میرے نزدیک تمہاری عزت فاطمہ سے زیادہ ہے لیکن محبت کی بات جہاں تک ہے تو وہ میں تم سے زیادہ فاطمہ سے کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے ساتھ ہر جنگ میں شرکت کی. غزوہ خندق جب ہوا تو اس وقت میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھودی تھی یعنی گڈھا کھودا تھا اور یہ کفار مکہ آئے اور کافی بڑا لشکر لے کر آئے تھے تو یہ اندر تو داخل نہیں ہو سکتے تھے. ایک دن ان کا ایک بہت بہادر شخص تھا وہ میدان میں آیا اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھیجو کوئی اپنے جماعت کا کوئی بہادر شخص کہ وہ مجھ سے آ کر مقابلہ کرے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. حضرت علی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. آپ نے فرمایا علی وہ عمرو بن عبد ود ہے یعنی وہ بہت بہادر اور کہا جاتا تھا وہ بڑا لمبا چوڑا بڑا بھاری برکم اور نہایت بہادر شخص تھا وہ. حضرت علی بیٹھ گئے حضور کی وجہ سے. دوبارہ اس نے للکارا اور معاذ اللہ توہین آمیز کلمات میں کہا کہ بھئی میں نے تو سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص جنگ میں مارا جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے تو کیا تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ حضرت علی پھر کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. کہا علی وہ عمرو بن عبد ود ہے. پھر حضرت علی بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا. حضرت علی پھر کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا علی وہ عمرو بن عبد ود ہے. کہا حضور وہ کوئی کیوں نہ ہو مجھے اجازت دیں میں اب اس کا خاتمہ ہی کر کے آؤں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے زرہ پہنائی تلوار دی اور ڈھال عطا فرمائی اور روانہ فرمایا. ساتھ میں دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے. حضرت علی جب تشریف لائے تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں علی ہوں. کہا کہ تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ کہا ابو طالب نام ہے. تو کہا کہ ارے تم تو بہت چھوٹے بچے ہو اپنے چچا لوگوں کی عمر کا کوئی ہو تو اسے بھیجو میں تم کو مارنا نہیں چاہتا. تو حضرت علی نے کہا مگر میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں. تو وہ غصے میں کہا اچھا. تو اس نے تلوار نکالی اور حملہ کرنا چاہا اور اتنی زور سے تلوار کا وار کیا کہ حضرت علی نے ڈھال پر روکنا چاہا تو ڈھال کٹ گئی اور کٹنے کے بعد حضرت علی کے سر پر جو زرہ تھی وہ زرہ بھی کٹ گئی اور زرہ بھی کٹنے کے بعد حضرت علی کے سر پر ذرا سا زخم بھی لگ گیا. اتنا مضبوط آدمی تھا وہ. لیکن جب شیر خدا حیدر کرار نے پلٹ کر تلوار اٹھائی اور ایسا وار کیا پھرتی کے ساتھ کہ اس کے کندھے پر مارا اور تلوار ہڈی کو کاٹتے ہوئے اندر تک گئی اور وہ ظالم وہیں ڈھیر ہو گیا. اور جب نعرہ بلند ہوا تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے اور خود آگے بڑھ کر علی کا استقبال کیا اور اپنے سینے سے لگایا. حضرت علی کی بہادری کے تو بڑے جلوے تھے. صحابہ کرام میں بے حد مشہور تھے. بہت سے واقعات ہیں. ہم آگے چلتے ہوئے آپ کو عرض کرتے ہیں کہ وہ خیبر کا واقعہ بہت مشہور ہے. آپ نے اسے بہت سنا ہے. ایک دو باتیں عرض کرتے ہیں اس میں سے. جنگ خیبر کے موقع پر سب سے پہلے حضور نے حضرت ابو بکر کو جھنڈا دیا کہ جاؤ. حضرت ابو بکر گئے مگر قلعہ خیبر فتح ہی نہیں ہوتا تھا. دوسرے دن حضرت عمر کو دیا. وہ گئے اور اس دن بھی فتح نہ ہوا. اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. تیسرے دن میرے آقا نے فرمایا کہ میں اب اس کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. آپ تو ہر شخص بے چین تھا کہ یہ تو بڑی ضمانت مل رہی ہے اپنے دین کی, اپنے اسلام کی, اپنے خاتمہ بالخیر ہونے کی کہ اللہ ہم سے محبت کرے. ہر شخص منتظر تھا کہ کس کا نام آتا ہے, کاش ہمارا نام آ جائے. اگلے دن مصطفیٰ نے کہا این علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ کہا حضور ان کو تو آشوب چشم ہے, آنکھیں پھولی ہوئی ہیں, پانی بہ رہا ہے. بلایا گیا, حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا, آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی.
کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کہ وہ لعاب دہن جو آپ کا سلائیوا ہے، جو آپ کے منہ کا تھوک شریف ہے، وہ آنکھوں میں لگ جائے تو آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ ایک صحابی کی یہ ہڈی ٹوٹ گئی اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، ہاتھ پھیرا، ہڈی بھی جڑ گئی۔ یہ کیسا لعاب دہن ہے کہ کھارے کنویں میں مصطفیٰ ڈال دیں تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ جن کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار ہی نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اس کو تو اندھائی کہا جائے گا نا جس کو یہ ساری چیزیں نظر نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ان کی خلافت کو تسلیم کیا۔ عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس میں ساری باتیں ہو جائیں گی۔ جب حضرت علی خلیفہ ہوئے اور آپ نے اپنا دارالخلافت کوفہ کو بنایا تو ایک دن جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کے جو چاہنے والے تھے، محبین تھے، ان میں سے دو لوگوں نے سوال کیا کہ اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ یہ بتائیں کہ ہم تو یہ سنتے چلے آ رہے ہیں، لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ حضور نے آپ کو اپنا خلیفہ اپنی زندگی میں ہی بنا دیا تھا، تو پھر ابو بکر کیسے خلیفہ ہو گئے، عمر کیسے خلیفہ ہو گئے، عثمان کیسے خلیفہ ہو گئے، اور آپ کا نمبر چوتھے پہ آیا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جنہوں نے کہا وہ جھوٹ کہا، کیونکہ اگر مصطفیٰ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہوتا زندگی میں تو میں پھر کسی کو حضور کے ممبر پر چڑھنے نہیں دیتا۔ کیسے چلنے دیتا؟ ہرگز اجازت نہیں دیتا، پھر میرے ساتھ چاہے جو کچھ ہوتا۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ایسا نہیں ہو کہ آنن فانن ہو گیا ہے، حضور بیمار رہے اور طویل زمانے تک بیمار رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور نے بیماری کی علالت کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان دی اور نماز کا وقت آیا، حضور کی خدمت میں عرض کی تو حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو، تو حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ دوسرا وقت آیا، پھر حضور کی طبیعت علیل تھی، حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، پھر حضور نے نماز پڑھائی۔ پھر تیسرا وقت آیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور کسی اور کو کہہ دیں، کیونکہ ابو بکر کا دل بڑا نرم ہے، وہ آپ کے مصلے پر کھڑے ہوں گے، انہیں آپ کی یاد آئے گی تو وہ رونا شروع کر دیں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ کہا کہ چپ رہو، ابو بکر کو کہو وہی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب ہم نے دیکھ لیا کہ حضور نے اپنے آخری ایام میں اپنے مصلے پر کسی اور کو نہیں ابو بکر کو کھڑا کیا تو پھر بھلا خلافت کے تخت پر کسی اور کو کیسے قبول کیا جا سکتا تھا؟ پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بنایا، سارے لوگ راضی تھے، سارے صحابہ راضی تھے، تو کون کسی کو منع کرنے والا تھا؟ پھر حضرت عمر نے 6 لوگوں کی جو کمیٹی بنائی اس میں سے حضرت عثمان کو چنا گیا، ہم نے سب کی بیعت کی، سب کے ساتھ کھڑے رہے، اور پھر فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ عثمان غنی کے بعد اب کوئی نہیں ہے جو حضور سے رشتہ داری میں بھی مجھ سے زیادہ قریب ہو، اسلام کے اعتبار سے بھی عمدہ ہو اور دوسرے مسائل میں بھی، تب میں نے لوگوں کی بیعت لینی شروع کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں، جو آپ کا زمانہ اگرچہ 4 سال کچھ مہینوں کا ہے لیکن ان میں آپ کی عدالت کے اور آپ کی حکمت کے جو واقعات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ایک دو واقعے بیان کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بلکہ 3 لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں۔ کتنے اونٹ ہیں؟ 17 اونٹ ہیں، اور ان 17 اونٹوں کو ہمیں تقسیم اس طریقے سے کرنا ہے کہ ان 17 میں سے ایک شخص کو آدھے ملیں گے اونٹ، اور دوسرے شخص کو 1/3 ملیں گے اونٹ، اور تیسری شخص کو اس کا 9واں حصہ ملے گا، یعنی جو وراثت ہے اس کے اعتبار سے۔ لیکن حضور ہم کسی اونٹ کو کاٹنا نہیں چاہتے اور اونٹ کے بدلے میں کوئی پیسہ بھی نہیں چاہیے، ہم کو اونٹ ہی چاہیے اپنے حصے میں۔ تو اب اگر آپ یوں دیکھیں 17 میں سے آدھا کریں گے تو 8.5 ہوں گے، ایک اونٹ کو تو کاٹنا ہی پڑے گا۔ لوگ حیران و شزدر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کہہ رہا کاٹ کر نہیں لینا ہے تو 8.5 کیسے دیں گے؟ اور اگر 1/3 جس کو ملنا ہے اس کو بھی پورا کا پورا 6 نہیں ملنے والے، کہ 6 ملتے کم سے کم 1/3 کے اعتبار سے اس کو بھی 5 اور کچھ ملے گا، جس کو 9واں حصہ ملنا ہے اس کو بھی پورے 2 نہیں ملیں گے، تو یہ کیسے حساب و کتاب ہوگا؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اپنی زندگی میں مجھے یمن کا قاضی بنایا تھا، میں جانے لگا تو میں نے عرض کی حضور میں تو نوعمر ہوں، آپ مجھے قاضی کا منصب عطا فرما رہے ہیں، میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ حضور نے فرمایا علی ادھر آؤ۔ حضور نے اپنا دست مبارک علی کے ہاتھ پر علی کے سینے پر رکھا اور کہا اے اللہ ان کو علم اور حکمت عطا فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد پھر کیسا ہی مسئلہ ہوا چٹکی میں نے حل کر دیا۔ اب آپ سوچیے اس کو کیسے بانٹا جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں سوچا، آپ نے اپنے غلام سے کہا قنبر سے کہ جاؤ میرا ایک اونٹ ہے اس کو لے کر آؤ، اسی لائن میں کھڑا کر دو۔ اب کتنے اونٹ ہو گئے پورے؟ کتنے؟ 18 ہو گئے نا، 18 اونٹ ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا جس کو آدھا لینا ہے وہ کہاں ہے؟ کہا ادھر میں حضور حاضر ہوں۔ فرمایا 9 اونٹ تم لے لو، اس کے آدھے ہو گئے۔ فرمایا جس کو تہائی لینا ہے وہ کہاں ہے؟ کہا حضور میں حاضر ہوں۔ کہا 6 اونٹ تم لیتے جاؤ۔ کتنے اونٹ ہو گئے؟ 15 اونٹ بڑھ گئے نا، 9 اور 6 ملا کر کے۔ اور فرمایا کہ جس کو 9واں حصہ لینا تھا وہ آگے آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 2 اونٹ عطا فرما دیے، تو 15 اور 2 17 اونٹ بھی بڑھ گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو میرا اونٹ تھا اسے واپس لے جا کر باندھ دو۔ سبحان اللہ۔ 2 لوگ تھے، کیسے فیصلے آپ دیکھیے کیسے فیصلے۔ 2 لوگ تھے، ایک کے پاس 5 روٹی تھی اور ایک کے پاس 3 روٹی تھی۔ دونوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ جیسے ہی شروع کیا تو ایک مہمان آ گیا، تو ایک مسافر تھا، اس سے کہا بھائی آؤ تم بھی کھا لو۔ وہ آیا کھانے لگا، تینوں نے کھانا کھایا۔ جب وہ مسافر جانے لگا تو اس نے 8 درہم دیے اور کہا بھائی آپ لوگ بانٹ لیجیے گا۔ وہ تو چلا گیا۔ اب جس کی 5 روٹی تھی وہ کہہ رہا تھا بھائی میں 5 درہم لوں گا، تمہاری 3 روٹی تھی تم 3 لے لو۔ کہا نہیں، اس نے کہا ہے آپس میں بانٹ لینا، تو 4 تم لو 4 میں لوں گا، مجھے برابر چاہیے۔ مقدمہ حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ نے کہا کہ بھائی جس کی 3 روٹی تھی اس سے کہا دیکھ بھائی تجھے 3 مل رہے ہیں لے ورنہ تیرا حصہ تو ایک ہی بنتا ہے، 1 ہی درہم تیرا حصہ بنتا ہے۔ کہا یہ تو بڑی ناانصافی کی بات، 1 کیسے بنتا ہے؟ تو کہا لے ورنہ پچھتائے گا۔ کہا نہیں آپ فیصلہ کر کے مجھے بتائیے تو میں 1 ہی لے لوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ کتنے کھانا کھانے والے؟ کہا 3 لوگ تھے۔ روٹی کتنی تھی؟ کہا 8 روٹی تھی۔ کہا ہر روٹی کے اگر 3 حصے کرو تو ٹوٹل روٹی کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 8 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے 24 ہوئے۔ کہا ٹھیک ہے، 24 کو 3 میں اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے تو 8 حصے آئیں گے، تو تم تینوں لوگوں نے 8 ٹکڑے کھائے روٹیوں کے، ٹھیک ہے۔ اب پھر فرمایا آپ نے کہ جس کی روٹی 3 تھی، فرمایا تمہاری 3 روٹی کے ہر روٹی میں اگر 3 ٹکڑے کریں تو کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ کہا 9 بنیں گے۔ کہا 8 تو تم نے خود ہی کھا لیے، 1 ہی تو ٹکڑا دوسرے کو کھلایا تو تمہیں 1 ہی درہم ملے گا۔ اور فرمایا جس کی 5 روٹی تھی، کہا تمہاری ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرو تو کتنے ہوں گے؟ کہا 15 ہوں گے۔ کہا 8 تم نے کھا لیا، 7 بچے، 7 درہم تم اپنے لے لو۔ یہ حضرت علی کا فیصلہ ہوتا تھا۔ ایک اور واقعہ، چھوٹا سا واقعہ سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں ایک دن نماز پڑھ کے باہر نکلے اور صبح کا وقت تھا۔ آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، کہا جاؤ اور جا کر فلاں جگہ پر فلاں مسجد کے بغل میں جو پہلا گھر ہے وہاں دیکھنا ایک میاں بیوی لڑ رہے ہیں، ان دونوں کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ وہ گئے اور دیکھا واقعتاً میاں بیوی لڑ رہے تھے، دونوں کو پکڑ کر لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین جو بھی موجود تھے آپ کے دربار میں سب سے کہا آپ لوگ باہر چلے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم لوگ کیوں لڑ رہے تھے؟ کہا حضور کل ہی میں نے اس سے نکاح کیا، رات میں جب اس کے پاس آیا تو مجھے اس کا چہرہ اتنا ناپسند آیا، یہ بھی مجھ سے لڑنے لگی، ساری رات جھگڑا ہی کرنے میں گزر گیا، شادی کی پہلی رات تھی، ساری رات جھگڑا کرتے رہے۔ کہا اچھا۔ اس خاتون سے کہا کہ تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کہا بس یہ بھی مجھے پسند نہیں آیا، میں تو اس سے جھگڑا ہی کرنے کا میرا دل چاہ رہا تھا۔ عورتوں کو تو ویسے بھی جھگڑا کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن وہ پہلی رات میں جھگڑا کو زیادہ تعجب خیز تھا۔ حضرت علی نے فرمایا میں بتاتا ہوں کہ جھگڑا کیوں ہو رہا تھا، لیکن جتنا پوچھوں اتنا صحیح جواب دینے۔ کہا بالکل۔ حضور حضرت علی نے فرمایا اس خاتون سے کہ یہ بتاؤ آج سے چند سال قبل جب تم بالکل جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، کیا اس وقت ایسا ہوا تھا کہ تمہارا چچا زاد بھائی تمہارے اوپر عاشق ہو گیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر ایسا ہوا تھا کہ ایک رات تم نے زنا کیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر ایسا ہوا تھا کہ اس زنا سے حمل ٹھہر گیا تھا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر ایسا ہوا تھا کہ تم نے اس بچے کو لے جا کر کے سڑک کے کنارے، راستے کے کنارے رکھا کہ کوئی بھی راہ گزرنے والا اسے لے جائے گا تاکہ تمہاری بدنامی نہ ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پھر جب تم پلٹ کر آنے لگی تو تم نے دیکھا کہ ایک کتا آیا تمہارے بچے کے پاس اور وہ اپنی زبان سے تمہارے بیٹے کا منہ چاٹنا چاہ رہا تھا، تو تم نے دور سے ہی ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کر کے اس کتے کو مارنا چاہا تھا، مگر وہ پتھر تمہارے بیٹے کے سر پر لگا تھا؟ کہا ہاں۔
تو کہا پھر اس سے خون نکلا تھا تو تمہاری ماں جو تمہارے ساتھ تھی اور اس بچے کو سڑک کے کنارے چھوڑ کر جا رہی تھی، اس نے اپنے پاس کے اپنے کپڑے کا ایک حصہ پھاڑ کر کے اس کے اوپر پٹی بنا کر باندھی، پھر تم لوگ چلے گئے، پھر تمہیں پتا نہیں کہ وہ لڑکا کہاں گیا کہاں. ہاں کہا یہ وہی لڑکا ہے جو بڑا ہوا جس سے تم نے کل رات نکاح کیا ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں حرام کام سے بچایا. جاؤ اب تم میاں بیوی نہیں ہو، تم ماں ہو اور یہ تمہارا بیٹا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 رمضان مبارک یا 19 رمضان مبارک کو بتایا جاتا ہے کہ آپ فجر کی نماز میں لوگوں کو الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے جگاتے ہوئے جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، جو آپ کے قتل کے ارادے سے عبد الرحمن ابن ملجم جو پہلے سے وہاں چھپا ہوا موجود تھا، اس نے آپ کے اوپر زبردست طریقے سے حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ آپ کی پیشانی کو کاٹتا ہوا آپ کے دماغ تک اس کی جو تلوار یا خنجر تھی وہ پہنچ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لوگوں نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اسے قصاص میں قتل کیا گیا. 2 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یعنی 21 رمضان المبارک کو. حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کسیرا نہ حاصل شود این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ کسی کو تاریخ اسلام میں یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ پیدائش تو کعبے کے اندر ہوئی اور شہادت بھی مسجد کے اندر ہوئی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.